الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین و سامعین و سامعات، آج ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو امت مسلمہ میں اصلاح کے بہت سارے کام ہیں. ان میں ایک بڑی اصلاح خاندان کی ہے. اس لیے میں نے اپنے خطاب کا عنوان طے کیا ہے مضبوط خاندان مضبوط سماج. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں آپس میں محبت ہو، آپس میں الفت ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق ہو، آپس میں صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہیں، تو ہمیں اپنے خاندان کو مضبوط کرنا ہو. ہم اپنے خاندان کو مضبوط کریں گے تو سماج مضبوط ہوگا. سماج جب مضبوط ہوگا تو پھر ہم پورے ملک میں، ہندوستانی سماج میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. بحیثیت امت محمدیہ، بحیثیت داعی، ہندوستان کے سماج میں ایک ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. مضبوط خاندان کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو پیغام ملتا ہے، وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ جب آپ پر سورۃ الشورى کی آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ اپنے اقرب ترین رشتہ دار کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان کو جمع فرمائے. عام خاص سارے لوگ جمع ہوئے خاندان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تناول طعام کا نظام فرمایا. اور تناول طعام، دعوت طعام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں اور سارے خاندان کو جمع فرماتے ہیں، اور وہاں سے اسلام کا پیغام سناتے ہیں. ایک مثال کے ذریعے سے ایک انوکھے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خطاب کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ بتلاؤ اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد المطلب، میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، میں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ اس پیچھے سے دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مانو؟ خاندان کے تمام لوگوں نے کہا کہ آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کبھی ہمارے سامنے جھوٹ سے کام نہیں لیا، جھوٹ نہیں بولے.
ہم ضرور مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے فرمایا کہ تم اگر میرا لایا ہوا دین نہیں قبول کرو گے، کلمہ توحید نہیں پڑھو گے، شرک اور کفر کو چھوڑ کر ایمان اسلام تم قبول نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے لیے دوزخ کی سزا تیار ہے موت کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی فکر فرما رہے ہیں تاکہ خاندان کے سارے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو بتلا رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا گیا کہ آدمی کا خود اچھا ہونا یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے اہل و عیال کے سارے لوگ اچھے ہوں، اس کے خاندان کے تمام افراد نیک صالح ہوں۔ یہ خاندان کے اچھے ممبر کی دلیل ہے، اچھے فرد کی علامت ہے۔ آج خاندان میں نا اتفاقیاں ہیں، دوریاں ہیں، آج آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کو درست کرنا چاہیے، اپنے خاندان کی اصلاح کرنا چاہیے، اپنے خاندان تک اللہ کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی اہمیت کے پیش نظر یہ فرمایا تھا کہ عام مساکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ داروں پر خرچ کرنا، خاندان کے افراد پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی دوہرا اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے خاندان کی فکر کرنا چاہیے، اپنے خاندان کا خوب خیال رکھنا چاہیے، اسلامی پیغام ان تک پہنچانا چاہیے۔ اپنے خاندان کے بعد مسلم سماج کا مسئلہ ہے کہ مسلم سماج میں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلم سماج میں جو آج اختلافات ہیں، آج آپس میں عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے آپس میں محبت، اخوت، الفت کے ساتھ رہے، وہ سماج ہمیں تیار کرنا ہے۔ مسلم سماج کے بعد پورے ہندوستانی سماج کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان کے اندر بسنے والے جتنے قبائل، جتنے خاندان، جتنے ادیان کے لوگ بستے ہیں، ان کے خاندان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا خاندان بھی مضبوط ہوگا، ہمارا سماج بھی مضبوط ہوگا، پورے ہندوستان کا سماج بھی مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اس کے ذریعے سے اللہ کا دین تمام انسانوں تک پہنچے گا۔ اللہ کا ضابطہ جو خاندانی نظام ہے اللہ کا، وہ خاندانی نظام اس ملک کے اندر رائج ہوگا، اس ملک کے اندر نافذ ہوگا۔ ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پر عزیزی چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ ہمیں یہ موقع دیا کہ مضبوط خاندان، مضبوط سماج کے عنوان پر میں آپ سے کچھ کہہ سکوں۔ آپ سے درخواست ہے آپ خود اسے سنیں اور دوسروں تک اس کو فارورڈ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب مل کر ہم اس سے مستفید ہوں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ۔